الحمدللہ الذی جعلنا متمسکین بولایت کا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین و مومنین، یا علی مدد، مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے، تو جناب والا گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ محمد و آل محمد کے ساتھ لوگوں کو اتنی دشمنی ہوئی کہ نبی مکرم کو زہر دینے کی کوشش، بلکہ دیا گیا، روایات میں موجود ہے۔ پھر جناب زہرا کے ساتھ اتنی دشمنی، نبی کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کہ بی بی کو کہنا پڑ جائے کہ بابا اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو وہ کالی رات میں تبدیل ہو جاتا۔ کیسی مصیبتیں تھیں؟ جناب زہرا کو تماچے لگنا، آپ کے در کی بے حرمتی، اس در کی بے حرمتی جس در پر میرا کریم نبی، کل نبیوں کا سردار نبی، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کا محبوب نبی، جس کی وجہ سے 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں بھیجے گئے، وہ نبی آیت تطہیر کی تلاوت کرے، وہ نبی ان کو پاک قرار دے اللہ کے قرآن کی نص کے مطابق، وہ نبی وہاں پر جب تشریف فرما ہو تو جناب زہرا کو دیکھ کر اپنی نشست سے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر جناب زہرا کا استقبال کرے، ان کا ہاتھ چوم کر اپنے ماتھے پر لگائے۔ وہ نبی جو ان کے فضائل خود اپنی زبان سے بحکم خدا وحدہ لا شریک بیان کرے، اس در کی بے حرمتی اور اسی بی بی کے محسن کی شہادت اور مار کر شہادت، پھر جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کی رمضان میں شہادت، کیا دشمنی تھی؟ اس کے بعد اور بھی ساری شہادتیں ہیں۔ آئمہ معصومین صلوات اللہ علیہ سب کو شہید کیا گیا، کسی کو زہر دے کر، کسی کو تلوار سے۔ پھر ان کی نسلوں کو آج تک مسلمان شہید کر رہے ہیں۔ اس وقت کیا دشمنی تھی؟ دشمنی میں نے تھوڑی سی یہ بتانی ہے، ویسے تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ شاید ان جیسا ہے کوئی نہیں، کیونکہ خاکی نور کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتا، تو کرنے والوں نے تو اللہ پر بھی انگلیاں اٹھا دی تھی، کرنے والوں نے تو اللہ کے اوپر بھی تان شروع کیا تھا۔ مشرک کیا کرتے ہیں، منافق کیا کرتے ہیں، کافر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے نا علی کے کمالات کیا ہے، محمد و آل محمد جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور جب ان جیسا تھا کوئی نہیں نا تو اندر سے جو منافق تھا وہ بغض سے بھرتا جا رہا تھا، اور جیسے ہی نبی مکرم اس دنیا سے گئے اور انہوں نے اپنی تلواریں نعموں سے نکالنا شروع کر دی اور بغض کو باہر نکالنا شروع کر دیا، کبھی اذان سے امیر المومنین کا ذکر ختم کیا، کبھی نماز سے ان کا ذکر ختم کیا، کبھی ان کے فضائل کو چھپایا، کبھی ان کے مناقب کو چھپایا، کبھی ان کے القاب جو ہے وہ کمینوں کے ناموں کے ساتھ مسلط کر دیے، لگا دیے، ان کے ناموں کے ساتھ اٹیچ کر دیے، ان کے فضائل، ان کی آل اولاد کے فضائل کو چھپایا گیا، اور ان کی نسبت جو یزید کی بیعت کی دلالی کرتے رہے ان کو محدث اور پتہ نہیں کیا کیا رتبے دے دیے گئے، جو منافقوں کے، فاسقوں کے، فاجروں کے، ظالموں کے، مشرکوں کے، شرابیوں کبابیوں کے فضائل جو ہے نا وہ بیان کرنے والوں کو پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچا دیا۔ حضرت علی صلوات اللہ علیہ، آپ وہ خدائی نقش و نگار کا بہترین نمونہ ہے کہ جن کا اسوہ حسنہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم خاکی لوگ صرف ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر، ان کے کمالات کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ کوئی نہیں کی مراد یہ ہے کہ ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ان جیسا کسی کو مانتا ہے تو وہ ہے اصل مشرک۔ جی، اس کے بعد آپ کے سامنے میں نے ایک رکھنا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، کیسی افضلیت ہے ان کی، کیسا مرتبہ ان کا، کیسا مقام ہے ان کا، یہ آپ کو آج سنانا ہے انشاءاللہ، کیونکہ مولا علی کی شہادت کے دن ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں شہادت ہوئی ہے۔
जनाब ज़हरा की बेहुरमती मुसलमानों के हाथों हुई है। नबी मुकर्रम की तजलील मुसलमानों के हाथों हुई है। जनाब हसन के जनाजे पे तीर मुसलमानों ने चलाए हैं। सैयदुल शुहदा को शहीद मुसलमानों ने किया भूखा प्यासा। अच्छा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके सामने रखने लग रहा हूं कि आपकी इल्मी मंजिलत का अंदाजा लगाने के लिए यही काफी है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा सल्लल्लाहु अलैहि, मैं इल्म का शहर और अली सल्लल्लाहु अलैहि इसका दरवाजा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐसा जुमला कभी भी कोई भी मुस्नद किताब तो छोड़े, किसी फटी पुरानी किताब से भी लाके नहीं दिखा सकते कि यह जुमला मेरे करीम नबी ने किसी और के बारे में कहा, किसी उम्मती के बारे में यह लफ्ज कहा। वैसे तो इनके ये जो चहादा मासूमीन है, अव्वलना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद, ये तो सारे के सारे मोहम्मद है। किसी के बारे में नबी मुकर्रम ने ये जुमला नहीं कहा। और ये इस जुमले को नकल किया अल मुस्तदरक अल सहीन ने जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 162 पे, असदुल गबा में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 22 पे, अल बदाया वन नहाया में जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 372 पे, तिरमिज़ी ने अपनी किताब सनन में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 637 में, और इस रवायत को बड़ा लंबे अरसे तक और मुहद्दिसीन ने मुतवातिर इसको नकल किया। ठीक है जी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की ताकीद मौला कायनात हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि के इस जुमले से भी होती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि मुझे रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के 1000 बाब तालीम फरमाए और मैंने हर बाब से 1000 बाब खोले, हर बाब से 1000 बाब खोले। और इसको नकल करते हैं जी तफसीर राजी, उसके बाद इसकी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 21, और अंदर तफसीर कौल ताला इसकी है जी व कंजुल अमाल जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 114, और इसकी हदीस नंबर है 36,378। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि अपने इसी इल्म इलाही की बुनियाद पर वो अजीम दावा करने के अहल करार पाए जो सिर्फ आपसे ही मखसूस है, किसी और का कोई दावा नहीं है, सिर्फ आप ही का दावा है। और दूसरा कोई आज तक ये दावा करने की जुर्रत ही नहीं कर सका जी। बड़े बड़े आके टीवी पे बैठ के, वो मॉर्निंग शो में बैठ के, सहरी अफ्तारी में बैठ के ये बहसें करते हैं जी, फलां अफजल फलां अफजल फलां अफजल। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता जी। अच्छा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, अगर मेरे सामने से पर्दे भी उठा दिए जाए तो मेरे यकीन में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा कि मेरा यकीन ही उस कमाल तक पहुंच चुका है कि मैं हर पर्दे को खोल चुका हूं। मैं जमीन से ज्यादा आसमान के भी रस्तों को जानता हूं। क्यों? क्योंकि ड्यूटियां लगाने वाले तो मेरे मुर्शद अली, बारिश बरसाने वाले तो मेरे मुर्शद अली, दिन को रात में, रात को दिन में तब्दील करने वाले मुर्शद अली। आप ही की जात है जो लोगों की हाजात पूरी करती है, आप ही औलाद देते हैं, आप ही फरिश्तों की ड्यूटियां लगाते हैं, फरिश्ते आपके घर के कमी हैं, ये सब आपके फजाइल हैं। हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह, ये बयान करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद इस तरह आपने वाज़ेह लफ्जों में ये ऐलान किया जो अजीम इल्म आपके सीने में है, कोई और सहाबी, ताबी, तबा ताबी, कोई मुहद्दिस, कोई मुजतहिद इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, जिसमें आपके जुमले जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर इल्म का ऐसा जखीरा है। आपने अपने सीने पर इशारा करके फरमाया, इसमें इल्म का ऐसा जखीरा है, अगर मैं किसी को इसके मुतहम्मिल होने का अहल पाता तो इसे इल्म से भर देता। अगर कोई मुझे मिलता जो इस इल्म का बोझ उठा सकता, इसको कबूल कर सकता, तो मैं उसको इल्म से भर देता। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो मुसलमान थे ना, वो आके क्या पूछते थे, कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है, ये क्या है, वो जानवर क्या है। वो जानबूझकर ये तजलील करते थे मेरे मुर्शिद अली से शेर खुदा की। ये लानती लोग थे। और जो सीखने वाले थे वो पूछते थे, जमीन से चांद का कितना फासला है, जमीन से सूरज कितनी दूरी पर है, फलां सियारे का नाम क्या है, फलां सियारे का नाम क्या है। और उन्हीं लोगों ने आगे चल के इल्म फल्कियात में अजीम बाब खोले। और इनके बानी कौन थे?
سید علی مرتضی شیر خدا عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ لسان اللہ کیوں نہ ہوتے؟ اپنے ہاتھوں سے تو کائنات کو تخلیق کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے تو سب کچھ بنایا تھا۔ تو جنہوں نے سیکھا وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور جنہوں نے یہ پوچھا انڈوں بچوں والا وہ آج بھی وہیں پر ہی اٹکے ہوئے ہیں اور اٹکے بھی رہیں گے۔ آگے چل کے سنیے گا جی، اس کو نقل کیا المناقب لا شہر اشوب نے، ارشاد القلوب نے، بہار الانوار نے، اور اس کے بعد کسار الحکم نے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور رکھنے میں مولا کائنات حضرت علی صلوات اللہ علیہ اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں، میں آپ کے مناقب اب پڑھ رہا ہوں، آپ کی طرف سے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ یوں اشارہ فرماتے ہیں کہ بلکہ میں علم کے ان بسیدہ خزانوں سے واقف ہوں، میں علم کے ان بسیدہ خزانوں سے واقف ہوں جو اگر کسی اور کو مل جاتے تو وہ گہرے کنویں میں ڈالی جانے والی رسی کی طرح لرزتا۔ ابو طفیل سے نقل ہوا ہے کہ میں نے حضرت علی صلوات اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، سلونی واللہ لا تسألونی عن شیء الاخبارتکم واسلونی عن کتاب اللہ فواللہ ما من آیا الاوانا العلم ام البلیل نزلتا ام البنہار فی سہل ام فی بجبل۔ مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ مجھ سے خداوند عالم کی کتاب کے بارے میں سوال کرو تو خدا کی قسم جس آیت کے بارے میں چاہوں میں بتا سکتا ہوں کہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں سطحی اور میدانی علاقے میں نازل ہوئی یا بلند پہاڑوں پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ لم یکن احد من صحابہ رسول اللہ یقول سلونی علی صلوات اللہ علیہ، اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علی کے علاوہ کسی اور نے دعوی سلونی نہیں کیا۔ الریاض النظرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122، یہ نابی المودہ جلد نمبر ہے اس کی 1 اور صفحہ نمبر ہے 286، ذخائر العقبی، اور اس کے بعد فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 479، سورۃ الزاریات، کنز الامال، الجراح التعدیل، تہذیب الکمال، اسد الغابہ، الریاض النظرہ، اور ترجمہ اس کا جو اسی آیت کا ترجمہ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ترجمہ کم، یہ سب آپ کے سامنے ہے جی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے متعدد مقامات پر حضرت علی صلوات اللہ علیہ کی افضلیت اور صحابہ پر آپ کی علمی برتری، آپ کے فضائل کی برتری، آپ کے مناقب کی برتری واضح طور پر آپ نے بیان فرمائی اور اس کی شہادت دی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے فرماتے ہیں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہاری شادی اس شخص سے کروں گا جو اسلام کے اعتبار سے سب سے قدیم، سب سے قدیم، اسلام کے اعتبار سے سب سے قدیم، تمام انبیاء بھی اسلام ہی لے کر آئے تھے، وہ بھی اللہ کے دین ہی پر تھے، تو سب سے قدیم یعنی تب سے جب سے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا، تب سے جو سب سے قدیم ہے، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ صاحب علم ہے، اور حلم و بردباری میں سب سے عظیم ہے، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر ہے اس کا 26۔ اچھا جی، اس میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اسلام کے اعتبار سے سب سے قدیم، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ صاحب علم، کن کے بعد؟ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد، تمام انبیاء سے بھی، صحابہ تو دور کی بات، تمام انبیاء سے بھی افضل۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، عالم امتی من بعد علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، میری امت میں میرے بعد سب سے زیادہ علم صاحب علم، میری امت میں میرے بعد سب سے زیادہ صاحب علم علی ابن ابی طالب ہیں۔ المناقب الخوارزمی، اس کا صفحہ نمبر ہے 49،
تحقیق محمودی والمتقی فی کنز الامال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر ہے اس کا 614 اور اس کی حدیث نمبر ہے 32,977۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام میرے علم کا خزانہ، میرے وسیع اور میرا وہ دروازہ ہے جس سے علم تقسیم ہوتا ہے۔ کفایت الطالب اس کی صفحہ نمبر 80 سے لے کر 92 تک، اور شمس الاخبار صفحہ نمبر ہے 29۔ جی میرے وسیع کہاں لکھا ہے جی وسیع؟ نبی نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ یہ سب وہی باتیں کرتے ہیں جو انہی دشمنان دین، انہی دشمنان محمد و آل محمد کی اولادیں ہیں۔ یہ وہی منافق ہیں، یہ وہی خارجی ہیں اور وہی ناسبی ہیں جو تب بھی ان کے اوپر علمی اور اپنے عملی طور پر ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی میرے علم کا دروازہ اور اسے میری امت کے لیے بیان کرنے والے ہیں، میرے بعد اس علم و کمال کے ساتھ کوئی دوسرا مبعوث برسالت نہیں ہوگا۔ میرے بعد کوئی دوسرا مبعوث نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، اور میرے وسیع ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا۔ آپ نے دعوت ذوالعشیرہ میں بھی واضح لوگوں کو بتایا یہ ہے میرا وسیع، یہ ہے میرا خلیفہ، اس کی بات سنو۔ تو منہ میں انگلیاں تو تب بھی ڈل گئی تھی نا لوگوں کی، جنہوں نے بعد میں جا کے کلمہ بھی پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ سرکار فرماتے ہیں میرے بعد میری امت میں میری سنت اور قضاوت کے بارے میں سب سے زیادہ صاحب علم علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے جی؟ یہ لکھا ہوا ہے جناب الریاض النظرہ جلد نمبر ہے 2 صفحہ نمبر 194، تفسیر نیشاپوری فی سورۃ الاحقاق اور مناقب الخوارزمی، تذکرات الخواص، فیض قدیر، یہ ساری کتابیں اہل سنت کی ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب سنت کہاں سے لینی ہے؟ علی سے۔ دین کہاں سے لینا ہے؟ علی سے۔ ایمان کہاں سے لینا ہے؟ کل ایمان سے۔ اب باقی کہاں سے آ گیا جناب والا خود ساختہ اماموں والا دین؟ رد ہو گیا۔ اب روزے کا ٹائم اگر علی سے لیا تو باقیوں کا رد ہے۔ نماز کا طریقہ اور نماز کا تمام تر پیراگراف لیا ہے علی سے، باقیوں کا رد ہے۔ اور جو باقیوں کے دین پر ہیں، خود ساختہ دین پر ہیں، وہ وہی ہیں جو اس وقت بھی ان کے مخالف تھے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری امت میں اختلافات کی صورت میں تمہیں حقائق بیان کر کے فیصلہ کرنے والے صرف علی مرتضیٰ شیر خدا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر حضرت علی صلوات اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک ہو اے ابو الحسن، تم نے علم کو پانی کی طرح پیا ہے اور اس سے اس طرح سراب ہوئے جس طرح سراب ہونے کا حق ہے، جس طرح سراب ہونے کا حق ہے۔ یہ تھے وہ کمالات جو انشاءاللہ میں اب 21 رمضان تک پڑھوں گا کہ کیا کمالات ہیں میرے مرشد علی شیر خدا پر، کیا ان کے فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، اور کس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا، کس وجہ سے ان کو نماز میں شہید کیا گیا، اور کیا پیراگراف اور کیا انہوں نے سینیریو بنا دیا تھا مسلمانوں نے کہ جب شام میں خبر پہنچی کہ علی نماز کی حالت میں شہید ہو گئے ہیں تو لوگ یوں سوچنے لگے ہیں علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ولعنت اللہ علی القوم الغاضبین۔ ان تمام لوگوں پر جنہوں نے حق غضب کیا سیدہ کا، حق غضب کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ حق تھا کہ نبی مکرم کہتے ہیں مجھے کاغذ قلم دو میں لکھ کے دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ حق غضب ہوتا ہے نبی مکرم کا، نبی کے اوپر نعوذ باللہ آپ کی گستاخی کی جاتی ہے، آپ کی تذلیل کی جاتی ہے۔ حق غضب ہوتا ہے میرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا کہ آپ کو میرے نبی نے فرمایا کہ میرا وسیع میرا خلیفہ ہے، میرے بعد علم اس کی میراث ہے، یہ علم کا مالک ہے۔ تو جنہوں نے حق غضب کیا، جنہوں نے ان کے اوپر جھوٹ بولا، جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، وہ سب کے سب لعنتی ہیں۔ مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ علی پڑھتے ہیں، علی پڑھتے ہیں، کسی توضیح کی ضرورت نہیں، سارا کچھ انہی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہی ہے وہ بخاری،
یہی ہے وہ بخاری جس کی روایات میں PDF سے پڑھ رہا ہوں، یہی ہے وہ چیز، میں نے یہ ساری پڑھی ہے۔ اب میسج کر کے یا ادھر ادھر سے کوئی کہے جی یہ جہالت ہے، یہ ایسے، بھائی جہالت تو وہ ہے کہ جن سے دین لینا تھا ان سے دین لیا نہیں، اور جن کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو اپنا امام مانے بیٹھے ہو، یہ ہے جہالت۔ مولا غازی عباس علمدار آپ سے میں یہی کہتا ہوں کہ مالک مجھے اپنے قدموں سے کبھی نہ ہٹائے، اور آپ اپنے قدموں میں میری نسل کو اسی طرح ماتھا ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی طرح ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ کی خوشیوں میں خوش اور آپ کے غموں میں غمگین ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سید الشہداء کی عزاداری ہماری نسلوں میں جاری و ساری ہو۔ یا علی مدد۔